اب جسے صوفیاء سے تعلق ہی نہ ہو، ہاں صوفیاء کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی سعادت ہی حاصل نہ ہو، وہ کیا جانے کتابوں کے کیڑے. یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو. قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، اور جنہیں میں خانوں کی بھیک مل جائے انہیں کیا مقام ملتا ہے. نگاہے مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھا. جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے، نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھی. آپ کے لیے چند باتیں تاکہ آپ کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ کچھ ثقیل باتیں بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے چند عشق و محبت کی باتیں میں عرض کر رہا تھا. الخیر کلہ، بھائی قرآن تم پر نازل نہیں ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر ہم نازل کرتے، یہ پہاڑ قرآن کے اس جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. خوف، خشیت، اللہ کے کلام میں اتنا جلال ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے. کیا وجہ ہے؟ حافظ نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ اثر جو پہاڑوں پر پڑتا آپ کے دل پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی؟ اب بھی حافظ صاحب ہیں، بے شمار حفاظ بیٹھے ہوں گے یہاں پر. کتنے حفاظ ذرا ہاتھ اوپر کیجیے. بھائی ہماری مسجد کا یہ 13-14 سال کے بچے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے. اللہ ارشاد فرما رہے پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. حافظ قرآن کو دل میں سنبھال لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے کراچی میں سخت گرمی ہوتی، عین دوپہر کے وقت جب سورج پیک پر ہوتا ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. وہ جو سورج کی روشنی ہے آپ کی آنکھ پر پڑتی ہے، آپ کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک ٹکی باندھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج کا جلال ہی اتنا ہے، سورج کا جلال اتنا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب رات کے وقت سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ سکون ملتا ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. سورج کو کیا کہتے ہیں؟ منیر. چاند کیا ہے؟ مستنیر. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. سورج کی روشنی میں جلال ہے، سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے. چاند کیا ہے؟ جمالی ہے. جب سورج کی جلال والی روشنی چاند کے جمال والے سینے پر پڑتی ہے، جب جلالی روشنی جمالی چاند پر پڑتی ہے، ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں. وہی روشنی اگر براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب چاند کے وسیلے سے اسی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اللہ کا کلام جلالی ہے، میرے آقا کا سینہ جمالی ہے. اللہ کا جلالی کلام جب آقا کے سینے میں آتا ہے، حافظ قرآن سینہ مصطفیٰ کے وسیلے سے جب اس قرآن کو حاصل کرتا ہے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. تو کہتا ہے مجھے دکھاؤ قرآن میں، یہ قرآن تجھ پر نازل ہی نہیں ہوا. کیوں؟ تو اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے. اگر قرآن کے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کونین کے والی کے وسیلے کو تسلیم کر دے.
وسیلے کو مان لے. ان کے وسیلے کے بغیر قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں پاتا. یہ ناممکن ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر قرآن کا نور تجھے ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے ملا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں,